بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ میں جو چند باتیں آپ سے آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ مسلمانوں کے احیاء یا ان کے ریوائول یا نشاط ثانیہ کے بارے میں کہ کس طرح مسلمان دوبارہ دنیا میں ترقی پذیر ہوں بلکہ ترقی یافتہ ہوں۔ ہم جب دیکھتے ہیں آس پاس تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان پسماندہ ہیں، وہ بچھڑے ہوئے ہیں، اور دنیا میں جو سائنس کی جو دوڑ لگی اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایمان اور عمل ہمارا بہتر کریں تو ہم دوبارہ ترقی پذیر ہو سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے سارے مسلمان بہت بڑے عابد اور زاہد بھی ہو جائیں تو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بہت بہتر تو ہو جائے گی، لیکن ترقی یافتہ نہیں بنیں گے۔ ترقی یافتہ بننے کے لیے ان کو وہ سائنٹیفک میتھڈ اپنانا پڑے گا، وہ مینٹیلٹی اور وہ فکر اور سوچ کا طریقہ اپنانا پڑے گا جو کہ مسلمانوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ مسلمان جب عرب کے ریگستان سے اٹھے تو بہت زیادہ ان میں جہالت تھی، ان دا سینس کہ ان میں پڑھنے لکھنے کی قابلیت بہت کم تھی، لیکن قرآن کی تعلیمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی بنا پر وہ بہت جلدی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب عرب کے قبائل ان سے ملنے کے لیے آتے تو وہ لوگوں سے پوچھتے ان سے کہ بھائی ان کے پاس کیا کیا بہترین طریقہ علاج ہے، اور پھر لوگوں سے کہتے مدینہ کے کہ اس کو لکھ لیا کریں۔ تو یہی طریقہ مسلمانوں نے اپنایا کہ دنیا میں چاہے وہ یونان ہو یا روم ہو یا ہندوستان ہو، بلکہ یہاں تک کہ چین سے بھی انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور عباسی دور حکومت میں، عباسی خلافت میں تو انہوں نے دارالحکمہ کے نام سے بہت بڑی، بہت ہی شاندار لائبریری بغداد میں بنائی تھی جہاں پر ترجمہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اسی کی بنیاد پہ مسلمانوں نے سائنس کی ترقی کی اور ایک طریقہ اپنایا کہ جس کی بنا پر بڑے بڑے نام جیسا کہ جالینیوس ہو یا ارسطو ہو یا سقراط ہو یا بقراط ہو یا افلاطون ہو، یعنی سوکریٹس یا ارسطاٹل یا ہپوکریٹس یا گیلن، اور ان کی جو فلسفہ تھا، ان کی جو سائنس تھی، ان کی جو طب اور میڈیسن تھی، اس پہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین نہیں کیا، بلکہ اس پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور بہت سی چیزیں اس میں سے غلط ثابت کی، لیکن ان کے پاس یہ احساس تشکر تھا مسلمانوں کے میں کہ انہوں نے اس کو اس کا قبول کیا کہ ہاں یہ لوگ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اور یہ بت اور اصنام جو کہ علم کی دنیا کے تھے ان کو ڈھانے کے بعد مسلمانوں میں سے بڑے بڑے اصنام بنے علم کی دنیا میں، جیسا کہ ابو علی سینا ہو یا دوسرے لوگ ہوں۔ لیکن اس کے بعد آنے والے مسلمان جیسا کہ ابن نفیس تھے، انہوں نے ان بتوں کو بھی ڈھا دیا، یعنی کہ ابن سینا کو بھی، ابو علی سینا کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور بعض وقت غلط ثابت کیا۔ لیکن پھر یہ 13ویں صدی کے آتے آتے اسپیشلی منگولوں کے انویژن کے بعد، منگولوں کی تباہ کاری مچانے کے بعد، مسلمانوں میں یہ سائنس کی جو ہے ترقی رکتے چلے گئی، اور اس میں بڑا ہاتھ میرے خیال سے ایک اندھی شیخ پرستی جو تھی، جو تصوف بگڑ کے جو اندھی شیخ پرستی بن گیا تھا، اس کا بھی بڑا ہاتھ رہا تھا۔ تو میں آپ لوگوں سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ جو میں ویڈیو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ دیکھیں، اور دیکھیں کہ دنیا میں کتنی جو ہے لوگ کس طرح سوچتے ہیں، جو لوگ ترقی یافتہ ہے، ان کے جو سائنٹسٹ، دنیا کے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، وہ کس طرح سوچتے ہیں، تاکہ اگر ہمارے ہر ملک میں 10 بچے یا بچیاں، لڑکے یا لڑکیاں اس چیزوں کو اس طرح سے سوچنے لگیں، تو پھر ان کی اولاد یا ان کی اولاد بڑی ہو گئی ہو تو ان کے نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں اس کو سوچنے لگیں، پھر ان کی اولاد سوچنے لگے، تو ہم ایک 100 سال کے اندر دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کو جا پکڑیں گے۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جاپان اور کوریا اور چین کی طرح مغرب کی انتھی تقلید نہیں کریں گے، اقتدا نہیں کریں گے، بلکہ مغرب سے سائنس سیکھتے ہوئے ہماری اپنی اقدار جو ہیں، ہمارے اپنی ویلیوز، ہماری اپنی ثقافت، کلچر، کیریکٹر کو ہم اس میں ملائیں گے، تاکہ یہ جو سائنس ہے
اس سے نہ صرف ترقی ہو بلکہ اس سے انسان کا فائدہ اور زیادہ ہو، کیونکہ مغرب میں جو سائنس کی ترقی ہوئی اس کو انہوں نے بڑا کمرشلائز کر دیا تھا. اس میں بس یہ فکر ہوتی ہے کہ کس طرح پیسے بنائے جائیں. تو یہ چیز ہوگی. تو اسی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، اور یہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اور یہ چیلنج کرنے کی بات ہوتی ہے اس کی جو ہے نا اپنے میں آپ ایک وہ پیدا کریں، طریقہ پیدا کریں اپنے میں. تو یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اور امید ہے کہ اس پہ دیکھیں بات ہوتی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 25,000 صحابہ وہ شہید ہو گئے یا مارے گئے طاعون کی وبا میں. اور یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، معاذ بن جبل ہو یا یزید بن ابی سفیان ہو یا ابو عبیدہ بن الجراح ہو، ایسے بڑے بڑے لوگ، ایسے جلیل القدر صحابی اور صحابہ تھے. اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کے انہوں نے کہا نہیں کہ بھائی تم یہ سورت پڑھ لو قرآن کی اور یہ ورد کر لو اور طاعون ختم ہو جائے گا. لیکن آج کل ہم سنتے ہیں کہ کوئی صاحب کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور ان سے کہا کہ جاؤ اور مولانا مفتی تقی عثمانی سے کہو کہ یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ قرآنی سورہ پڑھ لیں اور کرونا ختم ہو جائے گا. بھائی کیا پتہ کہ جو آپ کے خواب میں آئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. ہمیں یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ شیطان اختیار نہیں کرتا، لیکن ہمیں پتہ کیا کہ جو صورت نظر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی تھی. اور جا کے آپ نے یہ بات تقی عثمانی سے کہہ دی. تقی عثمانی صاحب نے ساری دنیا میں کہہ دیا، مسلمان بجائے کہ علاج کرنے کے وہ ورد کرتے رہے ہیں صورتوں کا. اللہ سے دعا تو کرنی چاہیے، لیکن ایک وہی مسلمان جنہوں نے دنیا کو ویکسینیشن سکھایا تھا چین سے لے کے اور بہت ترقی سکھائی تھی دنیا کو، آج جو ہے نا کافی پسماندہ ہو گئے ہیں. تو یہ چاہے اسٹرنگ تھیوری ہو یا بلیک ہول ہو، اس کی جو فزکس ہے اس کے بارے میں ابھی بھی جو چیلنجز ہے، دنیا جن چیزوں کو ابھی جانتی نہیں اور اس کی کلید یا چابی یا کنجی تلاش کرنے کی فکر میں ہے. یہ 2-3 ایشوز ہیں جس کے ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ویڈیوز دیکھیں اور عادت ڈالیں کہ اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. اور اگر 10 بچے بھی ہمارے فزکس کی ان چیلنجز کو سمجھے، یا میتھمیٹکس کے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، یا میڈیسن کے چیلنجز ہیں کہ بھئی کینسر کا علاج کیا ہے، یا کہ ابھی دماغ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی فکر کریں تو پھر ہم اس سے ترقی کریں گے. ترقی صرف زہد یا عبادت سے نہیں ہوتی، اس سے تو انسان کی اپنا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بہتر ہوتی ہے. لیکن سائنس کی ترقی کے لیے ایک سائنٹیفک طریقہ اپنانا ہوتا ہے، تو اس کو اپنائیے گا. تو بس یہی آپ سے استدعا تھی میری. السلام علیکم بھائی. یہاں پر لائٹ وغیرہ کم ہے، آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ اس بارے میں یہاں پر جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے وغیرہ، اس کی بات ہم وہاں کرتے ہیں مسجد قرطبہ کی تصویر کے سامنے. وہاں لائٹ وغیرہ بھی زیادہ آئے گی. جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بڑے احمق لوگ ہیں اور بڑے ظالم لوگ ہیں کہ وہ نہ صرف اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ مسجد جائیں گے تو وہاں پر نہ صرف آپ کو، اگر بالکل قریب ہو گئے نماز پڑھیں گے تو اس میں نہ صرف آپ کی جانوں کو خطرہ ہوگا بلکہ وائرس لے کے آپ گھر جائیں گے تو آپ کے دوسرے رشتہ دار اور ضعیف لوگ جو ہیں وہ ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا. اگر مسجد میں آگ لگی ہوگی تو آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں. پر اسلام میں پریگمیٹزم اور اسلام میں اپنی جان کا تحفظ بہت ضروری ہے. اس کے بعد پریگمیٹزم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنے اصولوں پر اور اپنے ایم پر کہ جہاں پر پہنچنا ہے. لیکن راستے میں اسٹریٹجی پہ انہوں نے کمپرومائز کیا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ لوگ کم سے کم مریں اور امن حاصل ہو تاکہ وہ لوگوں تک اسلام پہنچا سکے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ میں جب دب کے صلح کی گئی تو یہ بہت ہی خراب بات تھی، لیکن 2 ہی سال میں پھر پتہ چل گیا کہ اسلام سارے عرب جزیرۃ العرب میں پھیل گیا تھا، کہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، مسلمانوں کو موقع ملا تھا. اس لیے قرآن نے اس کو فتح مبین کہا. تو آپ عقل کا استعمال کریں، پریگمیٹک بنیں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ انہیں کہیں دور لے جا کے نہ کسی سمندر میں پھینک دیں، کوئی جزیرے میں جہاں سے وہ لوگوں کو غلط چیزیں سکھا نہ سکیں. ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو کہ ایکسٹریمزم سکھاتے ہیں ہم کو. تو اس کے بارے میں بات پھر ہم تفصیل سے وہاں کر لیتے ہیں جہاں پر لائٹ وغیرہ زیادہ ہو. بارش ہوتی ہے، برف تو وہاں نہیں گرتی تھی. بارش اگر ہوتی تو لوگ یہ کرتے تھے کہ نمازیں ملا کے پڑھ لیتے تھے، ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی. وبا اس وقت ختم ہو گئی جب لوگ احتیاط کریں.
ورنہ وہ انفیکشن ہوتے رہے گا ایک سے دوسرے کو، پھر دوبارہ ہوتے رہے گا. اس لیے آپ لوگ دعوتیں نہ کریں، بڑی بڑی پارٹیز نہ کریں، مسجدوں میں کندھے سے کندھا لگا کے نہ کھڑے رہیں. اب دیکھیں میرے بال اتنے لمبے لمبے اس لیے ہو گئے ہیں لمبے لمبے کہ میں قطعی غیر ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ حجام کا پاس جا کے اپنے بال کٹاؤں. یہ بزدلی نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ دار کی حرکت ہے. حالانکہ میں روز مریضوں کو دیکھتا ہوں، ہسپتال جاتا ہوں، تو وہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ بال کٹانا ضروری تو نہیں. تو نماز گھر میں بھی پڑھیں، نماز مسجد میں دور دور کھڑے ہو کے پڑھیں. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ قضا و قدر کا معاملہ ہے، تو جلتی ہوئی مسجد میں جا کے نماز تھوڑی پڑھیں گے یہ لوگ. تو عقل کا استعمال کریں. سب سے بڑی چیز جان کو بچانا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دوسروں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا ہے. السلام علیکم. I was asked to talk about the responsible pronouncements by some about coronavirus in the Muslim community who call themselves scholars or activists. So after a Zoom meeting, so I said let's go to the area where there is more light near the picture of Masjid al-Qartaba, which was built when Muslims were at the height of their power. تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں جو ہے اس بارے میں بات کروں. چند لوگ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں سائنس کے بارے میں اور کرونا وائرس پینڈیمک اور عالمی وبا کے بارے میں، اور یہ اس لیے کہ مسلمان کیوں پیچھے ہو گئے ہیں دنیا میں سائنس کی ترقی میں. تو یہ اسی سے شروع ہوئی تھی بات. اور یہ جو 2 ویڈیوز میں نے اس پہ بتائی ہیں وہ ضرور دیکھیں. اور اس میں اگر چند لڑکے لڑکیوں میں سائنس اور کوانٹم فزکس اور تھیوریٹیکل فزکس یا دوسری سائنسز جو ہوں یا پھر میڈیسن ہو یا کیمسٹری یا جو بھی سائنس ہو، اس میں دنیا کا بہترین سائنٹسٹ بننے کا ان میں اگر جذبہ پیدا ہو تو پھر وہ ہمارے لیے یہاں سے نشاط الثانیہ یا ہمارا ریوائول شروع ہوگا. السلام علیکم. تو جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک زمانہ تھا جب گیلیلیو نے کوئی سائنٹیفک بات کی تو پادریوں اور پوپ نے اس کو سزا دی. لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ 17ویں اور 18ویں صدی کے آتے آتے خود کلیسا کے لیڈرز نے نیوٹن کے بعد انہوں نے سائنس کی ترقی میں حصہ لینا شروع کیا. اور ہم جو کہ ہمارے قرآن اقرا سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے علماء کرام نے سوائے چند لوگوں کے وہ انہوں نے اپنی سائنسی ترقی کا دروازہ بند کروا دیا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہمارے پاس ترقی رک گئی اور کیوں ہم رفتہ رفتہ عثمانی خلافت کے دور میں سائنس میں پیچھے ہوتے چلے گئے. تو ہمیں یہ مینٹیلٹی اور یہ فکر اور یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی. تو جب آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے دنیا کے بہترین سائنٹسٹ آ کے جب یہاں لیکچر دے رہے ہیں عوام الناس کے لیے، تو ہمارے بچوں کو یہ ویڈیوز دیکھنے کی عادت ڈالیں اور ان میں سائنس میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا کریں.